إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کی بنیاد ایک ایسے وصف کے اوپر رکھی ہے کہ اللہ رب العالمین خود بھی اس وصف کے ساتھ متصف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وصف فرشتوں کے اندر بھی رکھا ہے، اور یہی وصف اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل میں بھی رکھا اور اپنے تمام اہل ایمان مومن بندوں کے اندر بھی رکھا ہے۔ آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ ایسا کون سا وصف ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی ذات میں بھی پایا جاتا ہے، وہی وصف اس کے فرشتوں میں بھی، وہی وصف اس کے انبیاء و رسل میں بھی، اور وہی وصف تمام اہل ایمان کے اندر۔ وہ مشترکہ وصف حیا کا وصف ہے۔ اللہ رب العالمین با حیا ذات ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور یہی حیا کا وہ وصف ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے اندر ودیعت کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حیا کا وصف کیوں رکھا ہے، کیوں پیدا فرمایا ہے؟ اس لیے کہ جب تک انسان کے اندر حیا رہتی ہے،
تب تک انسان ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو روک کر رہتا ہے جو کام ایک معاشرے کے اندر لحاظ، مروت اور شرافت کے منافی ہوتے ہیں. لیکن اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے. انسان کا ضمیر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حیا رکھی ہے اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. جب کبھی انسان کوئی ایسا کام کرے گا جو خلاف شریعت ہو یا خلاف مروت ہو، انسان کا ضمیر فوراً ایکٹیو ہو جائے گا، اس کو آواز دے گا کہ تمہیں اس کام سے بچنا چاہیے، یہ کام تمہاری شایع نشان نہیں ہے. لیکن اگر انسان اس کی آواز کے اوپر کان دھرے گا تو حیا کا جو مادہ ہے اس کے اندر برقرار رہے گا، زندہ رہے گا. لیکن اگر ہر مرتبہ انسان کا ضمیر انسان کو آواز دے کہ یہ کام تمہاری شایع نشان نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور ہر مرتبہ وہ ضمیر کی اس آواز کو نظر انداز کر دے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے اندر سے شرم و حیا مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اور جس انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو وہ انسان، اس کی زندگی میں اور شاید ایک جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر ادراک کا مادہ رکھا ہے، وہ تکلیف کو محسوس کر سکتے ہیں، وہ سردی گرمی کو محسوس کر لیتے ہیں، وہ بھوک پیاس کو محسوس کر لیتے ہیں. لیکن حیا کا مادہ اللہ تعالیٰ نے ان میں نہیں رکھا. جبکہ یہ اشرف المخلوقات انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ حیا کا مادہ رکھا ہے. لیکن اگر کوئی اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دے تو پھر آہستہ آہستہ یہ مادہ اس کے اندر سے ختم ہو جائے گا اور اس کو اس کا ادراک تک نہیں ہوتا. لہذا انسان کے جو ازلی دشمن شیطان، اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ انسان کو بے حیائی اور برائی کی راہ پر آمادہ کرے. تو لہذا سب سے پہلے جو اس نے انسان کے اوپر وار کیا وہ یہی کہ انسان کے اندر سے حیا کے مادے کو ختم کیا جائے. لہذا حیا کے مادے کو ختم کرنے کے لیے اس نے جو سب سے پہلے جس چیز کا سہارا لیا وہ یہ کہ اولاد آدم کو برہنہ کیا جائے، لباس سے ان کو عاری کیا جائے تاکہ حیا ان کے اندر سے جاتی رہے. اور جب حیا ختم ہو گئی تو پھر ان سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی بڑے سے بڑا کام کروانا کوئی مشکل نہیں ہے. لہذا اس نے کوشش کی اور وہ اپنی کوشش کے اندر کامیاب رہا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ ان الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا کہ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی دھوکے سے رہنمائی کی. فرمایا کہ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. جب ان دونوں نے اس درخت میں سے کھایا جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فوری سزا یہ دی کہ جنت کا جو ان کو لباس پہنایا گیا تھا، جنت کے اس لباس کو اتار دیا گیا. وہ یا تو نور کا لباس تھا جو معصیت کرنے کی وجہ سے غائب ہو گیا، یا کسی مادی چیز کا لباس تھا کہ جس لباس کو ان سے اتار دیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ آدم علیہ السلام کی فطرت میں حیا کو رکھ دیا تھا تو فرمایا کہ فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. لہذا انہوں نے جنت کے درختوں سے پتوں کو توڑ کر اور اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیا، کیونکہ انسان کے اندر فطرتاً حیا کا مادہ موجود ہے. اور یہ جو دین ہے، دین اسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی جو سب سے نمایاں خوبی بتائی ہے وہ یہی حیا کا ہونا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا یہ وصف بیان فرمایا ہے. اس حوالے سے ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء. فرمایا کہ ہر ایک دین کا کوئی نہ کوئی اخلاق ہوتا ہے، ہر دین کی کوئی نہ کوئی نمایاں خوبی ہوتی ہے کہ اس نمایاں خوبی کی وجہ سے اس دین کو پہچانا جاتا ہے. وہ خوبی، وہ اخلاق اس دین کا تعارف ہوتا ہے.
اسلام کا کیا تعارف ہے، اسلام کی کیا خوبی ہے، اسلام کی نمایاں جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دین اسلام کا جو اخلاق ہے وہ حیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ دین اسلام کے اندر جتنے بھی ہمیں اخلاق سکھائے گئے ہیں، جتنی بھی ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں، آپ دیکھیں گے ہر ایک حکم کے پیچھے، ہر ایک اخلاق کے پیچھے آپ کو حیا نظر آئے گی۔ سچائی انسان بولتا ہے حیا کی وجہ سے، بے حیائی برائی سے بچتا ہے حیا کی وجہ سے، بڑوں کا ادب کرتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے حیا کرتے ہوئے۔ تو ہر ایک حکم کے پیچھے، ہر ایک اخلاق کے پیچھے آپ کو حیا نظر آئے گی۔ تو فرمایا کہ ہر ایک دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، اور اسلام کا جو اخلاق ہے وہ حیا ہے۔ اس عظیم وصف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس وصف سے متصف ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا۔ فرمایا کہ لوگو، تمہارا جو رب ہے بڑا باحیا ہے، تمہارا رب عزت والا ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی کیسے واپس جانے دے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ شرط یہ ہے، دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ مکمل توجہ کے ساتھ مانگے، پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ دعا مانگے، قبولیت کا اس کو یقین ہو، توجہ ادھر ادھر اس کی نہ بھٹکی ہو، اور ساتھ ساتھ اس کا کھانا پینا حلال کا ہو۔ دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو لازماً قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس آخر کس چیز کی کمی ہے؟ ہر چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو لازماً قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے، بندے نے ہاتھ پھیلائے، میرے پاس وہ چیز موجود ہے، میں اس کو کیوں نہ دوں؟ مثلا کوئی بندہ واقعی میں مستحق ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے، وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور جس چیز کا آپ سے سوال کر رہا ہوتا ہے اس کی آپ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، وہ آ کر آپ سے مانگتا ہے، آپ کو حیا آتی ہے، انسان ہونے کے باوجود آپ حیا کرتے ہیں کہ میں اس کو خالی ہاتھ کیسے واپس جانے دوں۔ آپ لحاظ کرتے ہوئے، مروت کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اس کو دے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے پاس تو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز سے خزانے موجود ہیں، پھر وہ کیوں نہ دے گا؟ تو یہ حیا کرنا یہ اللہ رب العالمین کا وصف ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس وصف کو جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو شریعت دی ہے، ہر ایک شریعت کے اندر حیا کی تعلیم موجود تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ فرمایا کہ وہ باتیں جو سابقہ نبوتوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں، وہ باتیں جو ہر ایک شریعت کا حصہ رہی ہیں اور وہ تعلیمات آ کر تم تک بھی پہنچی ہیں، فرمایا کہ ان باتوں میں سے جسے لوگوں نے پہلی نبوت کی باتوں میں سے پایا ہے، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر انسان کے اندر حیا نہیں رہتی تو پھر جو چاہے وہ انسان کر گزرے۔ حیا ہی ہے جو انسان کو روک کر رکھتی ہے بے حیائیوں سے، برائیوں سے، اور خلاف مروت اور خلاف آداب کاموں سے۔ تو یہ وہ تعلیم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کے پیش نظر ہر ایک نبی کو اس کی تعلیمات کے اندر اس طرح توجہ دلائی تھی۔ حتیٰ کہ جاہلیت کا جو دور تھا، دور جاہلیت جس کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ اس میں بے حیائیاں، برائیاں اپنے عروج پر تھی، فحاشی اپنے عروج پر تھی، لیکن اس دور کے اندر بھی حیا کا وصف لوگوں کے اندر موجود تھا۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے،
روم کے بادشاہ ہرقل نے ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ سوال کیے اور پیچھے لوگوں کو کھڑا کر دیا کہ اگر یہ جھوٹ بولتا ہے تو تم نے خبردار کرنا ہے، اس کو جھٹلانا ہے، اس کو پکڑنا ہے اور بتانا کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام کے اس وقت شدید ترین مخالف ہیں، فرماتے ہیں کہ فواللہ لولا الاستحیاء ان یأثروا علی کذبا لکذبت عنہ، میرے دل کے اندر جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے لیے عداوت تھی، دشمنی تھی، اگر مجھے ان لوگوں کو حیا نہ ہوتی کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا بعد میں یہ آ کر مجھے کہیں گے کہ ابو سفیان جھوٹ بولتا ہے، اگر مجھے یہ حیا نہ آتی تو اس موقع پر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولتا، لیکن جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بولنا یہ بے حیائی ہے۔ ایک انسان کے بارے میں تاثر قائم ہو کہ فلاں انسان جھوٹ بولتا ہے، یہ اس کے لیے باعث شرم ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے جرت نہ ہوئی کہ میں ان لوگوں کی نظروں میں جھوٹا ہونے کی وجہ سے گر جاؤں گا، لہذا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولنے کی کوئی جرت نہیں کی۔ ظاہری معاشرہ ہے لیکن اتنا اعلیٰ وصف اس معاشرے کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وصف اپنے تمام انبیاء کرام کے درمیان بھی اس کو رکھ دیا کہ ہر نبی اس حیا کے وصف سے متصف تھا، اور ہوگا قیامت کا دن ہوگا، اولاد آدم تمام انبیاء کرام کے پاس باری باری جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کا آغاز کر دے۔ ہر نبی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے سے ڈرے گا اور اس کو حیا آئے گی، کیونکہ اس کو یاد آئے گا کہ دنیا کے اندر ہر نبی سے کوئی نہ کوئی کام ایسا ہوا تھا جو ان کی نظروں میں اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھا۔ تو حیا آئے گی کہ ہم اللہ سے کیسے مخاطب ہوں، کیسے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس موقع پر دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ کو مخاطب کریں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان موسیٰ رجلا حییا ستیرا لا یری من جلدہ شیء، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اندر انتہائی با حیا شخص تھے، انتہائی پردے کا اہتمام کرتے، ان کے جسم کو بنی اسرائیل میں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل ان کی اپنی قوم آپس کے اندر باتیں کرتے کہ یہ جو ہم سے اپنا جسم چھپاتے ہیں نا، لگتا ہے کہ یا تو ان کے جسم کے اوپر برس کے داغ ہیں یا ان کے جسم کے اوپر مختلف دانے ہوں گے، ان کا جسم معیوب ہوگا تبھی اپنا جسم چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کے بارے میں ان کی کہی ہوئی یہ جہالت پر مبنی بات پسند نہ آئی۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے، پردے کا اہتمام کیا ہوا تھا، اپنے کپڑے اتارے اور ایک چھوٹی چٹان کے اوپر رکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس چٹان نے بھاگنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے لباس تھے اور مجبوری کے عالم میں اس چٹان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ فرمایا کہ ہوتے ہوتے وہ چٹان آ کر بنی اسرائیل کے ایک مجمع کے اندر آ کر رک گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لباس کو اٹھایا اور اسی دوران بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا خوبصورت جسم عطا فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں تھے اور اپنی جو لاٹھی ہے اس کو 4 یا 5 مرتبہ اس پتھر کے اوپر دے مارا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی مناسبت سے یہ فرمان نازل فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، اے اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جو باتیں کہی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی کہی ہوئی باتوں سے بری کر دیا، اور یہی برات کا طریقہ کار تھا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو وصف ہے یہ انبیاء کرام کے درمیان بھی بدرجہ اتم پایا جاتا تھا۔ خود ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی رسول سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها وکان اذا رأى شیئا یکرہہ یعرف فی وجہہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی با حیا شخص تھے۔ آپ کے حیا کا عالم یہ تھا
کہ جس طریقے سے ایک کماری لڑکی ہوتی ہے پردہ نشین، اور وہ کوئی بھی ایسا کام کرنے سے گھبراتی ہے، حیا محسوس کرتی ہے جو اس کی پاک دامنی اور جو اس کی عفت کے منافی ہو، فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک پاک دامن پردہ نشین خاتون سے بڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حیا کرنے والے تھے۔ آپ کے حیا کا عالم یہ تھا کہ اگر آپ کوئی کام دیکھتے اللہ کی شریعت کے مخالف نہ ہوتا لیکن وہ آپ کی طبیعت پر بھاری گزرتا، آپ اس کو روکتے نہیں تھے۔ ہاں اتنا ضرور ہوتا، آپ کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا کہ آپ کو بات نہ پسند آئی ہے، چہرے کے اوپر ناگواری کے تاثرات ہوتے، لیکن کھل کر آپ اس کا اظہار نہیں کرتے تھے کہ یہ بات مجھے ناپسند آئی ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حیا کا ایک عالم تھا۔ اس کی مثال صحیح کتب حدیث کے اندر یہ واقعہ مروی ہے، اور یہ اس آیت کریمہ سورہ احزاب کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بھی اور شان نزول میں مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام المؤمنین زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ولیمے کا اہتمام کیا، لوگ آتے، کھانا کھاتے اور چلے جاتے۔ ایسے میں 3 صحابہ کرام تھے جو وہاں بیٹھے رہ گئے اور ان کی گفتگو طویل سے طویل تر ہوتی چلی گئی۔ گھر انتہائی چھوٹے ہوتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہ نہیں جا رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کچھ کہا نہیں، حیا کی وجہ سے کہ مہمان ان کو کیا کہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکلے اور اپنی دوسری بیویوں کے پاس چکر لگایا، اس سوچ کے ساتھ کہ یہ ابھی واپس نکل گئے ہوں گے۔ آپ تمام بیویوں کے پاس چکر لگا کر واپس گھر آئے، دیکھا کہ یہ تینوں افراد ابھی تک موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنے گھر سے باہر نکلے، تب ان کو احساس ہوا کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ کا گھر چھوٹا سا ہے اور ہم یہیں بیٹھے رہ گئے۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ باہر نکلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے پردہ گرا دیا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کے اندر یہ آیت کریمہ نازل فرمایا کہ ان ذالکم کان یؤتی النبی، تمہارا جو یہ طرز عمل ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دیتا ہے۔ فیستحیی منکم، نبی تم سے حیا کرتا ہے، نبی تمہیں کچھ نہیں کہتا لیکن تمہیں خود کو خیال کرنا چاہیے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق سے نہیں شرماتا، لہذا اگر جب تم کھانا کھا چکو تو تمہیں چاہیے کہ اس کے بعد چلے جاؤ اور جو اہل خانہ ہیں ان کا لحاظ کیا کرو۔ ہمارے یہاں عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید جو حیا ہے وہ صرف انہی کاموں سے آنا چاہیے کہ جو ایمان کے، یا پھر یہ کہ جو فحاشی جو کام ہے صرف ان سے انسان کو حیا کرنی چاہیے۔ لیکن یہ بات سمجھیں کہ فحاشی یہ ایک الگ چیز ہے اور حیا یہ ایک الگ چیز ہے۔ فحاشی کے اندر گناہ شامل ہوتے ہیں، لیکن حیا کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جو بسا اوقات اس کو لحاظ اور مروت کے منافی نظر آتا ہے۔ ہمارے ہاں بسا اوقات کچھ کاموں کو گناہ نہیں سمجھا جاتا کہ یہ کام گناہ نہیں ہے، اور گناہ ہے بھی نہیں، لیکن کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو معاشرتی آداب کے منافی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کو کر رہے ہوتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، بلکہ آپ میں سے بھی جو عمر رسیدہ ہے وہ جانتے ہیں کہ آپ کے دور میں بزرگوں کا کیا ادب اور احترام ہوا کرتا تھا۔ جیسے ہی بزرگ گھر کے اندر داخل ہوتا خواتین سنبھل جاتی، اس کی صرف کھانسی کی آواز کی دیر ہوتی سب خبردار ہو جاتے، ایک بڑا ہے، بزرگ ہے، اس کا ایک احترام ہے۔ لیکن آج بزرگ اگر آ جاتا ہے اور آ کر بیٹھ بھی جاتا ہے تو بڑوں کو کوئی لحاظ، کوئی مروت، کوئی تمیز نہیں ہوتی، کوئی ان کو حیا نہیں ہوتی۔ اور ایسے ہی ماں باپ کے ساتھ جو آج کل کے نوجوانوں کا سلوک ہے وہ اس طرح ہی جیسے وہ ان سے بھی کم عمر میں چھوٹے ہوں یا ان کے کوئی دوست ہوں، اس طریقے سے ان سے باتیں کرنا، اپنے معاملات شیئر کرنا جو بالکل حیا کے منافی ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ کبھی جو عمر رسیدہ افراد ہیں جانتے ہیں کہ کبھی جرت نہیں ہوتی تھی والد کے سامنے یا والدہ کے سامنے اپنی شادی کے مسائل کو بیان کرنا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ لڑکیاں خود اپنے والدین کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ مجھے فلاں سے نکاح کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ معاملات ہیں
کہ جو آہستہ آہستہ ہمارے اندر داخل کر دیے گئے ہیں، بھلے یہ گناہ نہ ہوں لیکن کم از کم کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ معاشرے کے اندر اطوار پائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے اندر سے وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اساتذہ کا مقام دیکھ لیں، اساتذہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام دیا ہے، علماء اور مشائخ کی کتنی عزت ہے۔ آپ کا استاد جس نے آپ کو ایک حرف بھی سکھایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے اوپر ایک مقام دیا، اب وہ آپ کا استاد ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ائمہ مساجد سے اور اس طریقے سے خطباء سے یا دینی مساجد، دینی مدارس کے اندر یا تعلیمی اداروں کے اندر جو اساتذہ کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ نہ تو بچے کے والدین اساتذہ کی عزت کرتے ہیں، نہ بچے کرتے ہیں، اور نہ ہی انتظامیہ ان کی عزت کر رہی ہوتی ہے۔ تو پھر رزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہر سال جہلا کی ایک کھیپ ہوتی ہے جو فارغ التحصیل ہو رہی ہے، اور وہ شرم اور حیا سے مکمل عاری ہوتی ہے۔ اساتذہ کے اوپر اعتراضات کرنا، ان سے بدتمیزیاں کرنا، بد اخلاقیاں کرنا، ان کی بات کاٹنا، ان کے اوپر اعتراضات کرنا، یہ آج کل اس کو حریت اور آزادی سمجھا جاتا ہے، روشن خیالی سمجھا جاتا ہے، بے باکی سمجھا جاتا ہے، اس کو جرأت سمجھا جاتا ہے، خود اعتمادی سمجھا جاتا ہے، اور نہیں سمجھا جاتا تو یہ کہ یہ تمام کے تمام کام یہ بے حیائی ہیں، آداب اور معاشرتی اعتبار کے خلاف ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ دین اسلام کا یہ خلق ہے کہ جس کی دین اسلام نے تعلیم دی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا کہ وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا ہے کہ تم اتنا حیا کیوں کرتے ہو؟ گویا وہ اس کو یہ کہنا چاہ رہا ہو، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گویا وہ اس کو یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ بہت زیادہ حیا کرنے کی وجہ سے حیا نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعہ فإن الحیاء من الایمان، اس کو چھوڑ دو، اس کے اندر یہ اگر وصف پایا جاتا ہے کہ انسان با حیا ہے تو اس کو با حیا رہنے دو، اس کو بے حیائی کا حکم نہ دو، اس لیے کہ حیا جو ہے یہ ایمان میں سے ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ بس اوقات انسان حیا میں کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور سامنے والا انتہائی بے لحاظ بے مروت ہوتا ہے، انسان کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بے وقوف ہے، اس کو عقل نہیں ہے، وہ سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن کچھ کام صرف اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے حیا کا تقاضا ہوا کرتا ہے۔ تو لہذا اس کو کمزوری اور ضعف نہ سمجھا جائے، اس کو عقل مندی کے خلاف معاملہ نہ سمجھا جائے کہ اگر کوئی انسان لحاظ اور مروت میں کوئی کام کر دیتا ہے۔ اولاد بس اوقات کوئی ایسا کام کرتی ہے، والدین ڈانٹتے ہیں کہ تمہیں بولنا چاہیے تھا، تمہیں یہ کام کر گزرنا چاہیے تھا، تمہیں منع کر دینا چاہیے تھا۔ ایسے میں اولاد کی جو تربیت ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ بسا اوقات جانے انجانے میں بے لحاظی، بے مروتی اور بے حیائی کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان کسی کا کوئی لحاظ ہی نہ کرے، کوئی حیائی اس کے اندر نہ ہو۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما کان الحیاء فی شیء الا شانہ وما نزع من شیء الا شانہ، فرمایا کہ حیا جس بھی چیز کے اندر ہوتی ہے، جو بھی چیز ہو، وہ اس کو خوبصورت بناتی ہے، اور اگر اس کے اندر بے حیائی آ جائے، اس کے اندر سے حیا کو نکال دیا جائے تو فرمایا کہ یہ چیز اس کو معیوب بنا دیتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ برہنہ غسل کر رہا تھا کھلے میدان کے اندر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو منظر انتہائی ناپسندیدہ لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ لوگو ان اللہ حیی ستیر، لوگو اللہ تعالیٰ بڑا با حیا ہے، اللہ تعالیٰ پردے والی ذات ہے، اور فرمایا کہ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، جب بھی تم میں سے کوئی نہائے تو اس کو چاہیے کہ وہ پردے کا اہتمام کرے۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ پردے کے معاملات بھی کس حد تک بے حیائی اور برائی کا شکار ہو چکے ہیں۔ بس اوقات آپ نوجوانوں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی رانوں سے اوپر تک یہ جو شورٹس آئے ہوئے ہیں کفار کی طرف سے، یہود و نصارہ کا جو فیشن ہے، ہندوؤں کا جو فیشن ہے، یہ مسلمان ان کو یہ چھوٹی چھوٹی چڈیاں چڑھا کر سمجھتا کہ میں بہت ماڈرن بن گیا ہوں، بہت خوبصورت لگتا ہوں۔ وہ ادھ ننگی ٹانگیں لے کر گھوم پھر رہا ہوتا ہے اپنی ماں بہن بیٹی کو لے کر، بسا اوقات وہ پبلک جو ہے وہ ٹرانسپورٹ اس میں سفر کر رہا ہے،
کبھی بائک پر بیٹھا ہوا ہے, لوگ اس کو دیکھ رہے, اس کو پرواہ ہی نہیں ہے, اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی بہت زیادہ کوئی اچھا کام کر رہا ہوں. اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس کے اندر سے شرم, حیا اور غیرت یہ ساری چیزیں مفقود ہو چکی ہیں. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور بیٹا اپنی ماں کے ساتھ کس طریقے سے ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ شرم اور حیا سے انسان کا سر جھک جاتا ہے. یہ میڈیا کے ذریعے سے ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کی تربیت کی جا رہی ہے. بس اوقات چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں, ان کو انتہائی مختصر نیکر پہنا دیے جاتے ہیں, یہ سوچ کر کہ یہ چھوٹی بچیاں ہیں. جب ہم اسی طریقے سے ان کی تربیت کریں گے, اسی طریقے سے بچیاں پروان چڑھیں گی, تو آگے چل کر کیا وہ ہماری بات خاک مانیں گی؟ یہ تمام حیا کے منافی جو امور ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ان سے بچائیں اور بے حیائی کا دروازہ اپنے اوپر بند کر دیں. حیا ایسا وصف ہے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہائی پسندیدہ وصف ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے کہ جن کا نام تھا, جن کو اشج عبد القیس کے نام سے پکارا جاتا تھا. عبد القیس کا جو یہ وفد تھا, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ملاقات کرنے کے لیے آیا, اسلام قبول کرنے کے لیے. جیسے یہ وفد پہنچا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نظر پڑی, صحابہ کرام نے اپنی سواریوں کو وہیں چھوڑا, کچھ نے چھلانگیں لگائیں اور بھاگتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ چوم رہے ہیں, پاؤں چوم رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی, آپ نے ان کو منع نہیں کیا, یہ ان کی محبت کا اظہار تھا. آپ نے دیکھا کہ ان کے اندر جو ایک شخص ہے اشد جس کا نام تھا, آپ نے دیکھا کہ اس نے اپنی سواری کو بٹھایا, اس کے سامان کو نیچے اتارا, پھر وہ گیا اور اس نے اپنا لباس تبدیل کیا, سفید کپڑے پہنے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آرام سے آیا. آپ نے ان کے طرز عمل کو بھی دیکھا جو محبت پر مبنی تھا, اور آپ نے اس کے بھی طرز عمل کو دیکھا جو محبت بھی تھی, جس کے اندر ٹھہراؤ بھی تھی, عقل مندی بھی تھی. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا کہ ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ. فرمایا کہ اشج, تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں, تمہارے اندر دو اچھائیاں ہیں, اللہ اور اس کے رسول کو تمہاری یہ خوبیاں بڑی پسند ہیں. کہنے لگی کہ وہ کون سی؟ فرمایا کہ الحلم والحیاء, اور بعض روایت میں ہے والانات. فرمایا کہ تمہارے اندر بردباری ہے, تم جلد بازی سے کام نہیں لیتے, اور دوسرا تمہارے اندر جو وصف پایا جاتا ہے وہ حیا کا وصف ہے, تم بڑے با حیا انسان ہو, معزز انسان ہو. تو یہ وہ وصف ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی پسند تھا, اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وصف سے متصف فرد کی بڑی حوصلہ افزائی بیان فرمائی. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو حیا کے وصف سے آراستہ کریں. تو حیا کن سے کرنی چاہیے؟ ابھی تو آپ نے سنا کہ تمام اہل ایمان سے, انسانوں سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ سب سے بڑھ کر حیا کا جو حقدار ہے وہ اللہ رب العالمین ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ سے حیا کرنی چاہیے. مستدرک حاکم کی روایت ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاللہ احق ان یستحیا منہ. سب سے بڑھ کر اگر کوئی ذات حقدار ہے کہ اس ذات سے حیا کی جائے تو وہ اللہ کی ذات ہے. اور آپ دیکھیں, ہم اپنا جب جائزہ لیتے ہیں تو سب سے زیادہ ہم جو بے حیائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں. ایک صحابی سعید بن یزید رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ آپ مجھے نصیحت کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوصیک ان تستحی من اللہ کما تستحی رجلا صالحا من قومک. فرمایا کہ میری تمہیں یہ نصیحت ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرو جس طرح اپنی قوم کے کسی معزز قابل احترام شخص کے تم جو وہ احترام کرتے ہوئے اور تم حیا سے کام لیتے ہو. جس طرح اس سے حیا کرتے ہو کم از کم اتنا تو اللہ تعالیٰ سے حیا کیا کرو. اگر ہماری ماں, بہن, بیٹی, ہمارے بھائی, ہمارے اساتذہ, ہمارے دوست ہمارے سامنے موجود ہوں, ہم ایسا کوئی کام بھولے سے بھی نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے ہم ان کی نظروں میں ہماری عزت کم ہو جائے. اگر موبائل میں اس طرح کی چیزیں اس کو چھپا لیں گے کہ اس کے اوپر نظر نہ پڑ جائے, اور ہم کسی کو اپنا موبائل ہاتھ میں نہیں دیتے کہ کہیں یہ بندہ میری جو ہے وہ ہسٹری اور موبائل کے اندر موجود چیزیں اس کو اس کی چیزیں نظر نہ آ جائیں.
میری عزت خراب نہ ہو جائے، تو ہم انسانوں سے حیا کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جس طرح اپنی قوم کے کسی معزز انسان سے تم حیا کرتے ہو۔ اور اللہ سے حیا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لے آنا اور اللہ تعالیٰ کی نواہی سے بچنا، یہ ہے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا طریقہ۔ باقی انسان مصنوعی طور پر کہے کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے اور وہ تمام کام کر گزرے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور وہ کوئی کام نہ کرے جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہ اس کی جو حیا ہے یہ مصنوعی حیا ہے، یہ جھوٹی حیا ہے۔ جامع ترمذی کی مشہور روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے ویسی حیا کرو جیسی اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے، اللہ سے کما حقو حیا کیا کرو۔ صحابہ کرام کی یہی سوچ تھی، لہذا انہوں نے کہا کہ انا لنستحی من اللہ والحمد للہ، ہم سب اللہ سے حیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر تعریف ہے۔ صحابہ کرام یہ سمجھا کرتے تھے کہ شاید صرف تنہائی میں گناہ نہ کرنا صرف یہی حیا ہے، اور آپ ان کے ایمان کا معیار چیک کریں کہ جب فرمایا اللہ سے حیا کرو تو وہ کہہ سکتے تھے، ان کے اندر اتنی جرت تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کما حقو حیا کرتے ہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ فلاں موقع پر میں نے اپنی زندگی کے اندر اللہ سے حیا کرتے ہوئے فلاں کام چھوڑ دیا تھا؟ ہم نیک اس لیے ہیں کیونکہ ہمیں مواقع نہیں ملتے، اگر ہمیں مواقع مل جائیں تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنی حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لیس ذالک، جو تم سمجھتے ہو وہ اس کا مفہوم نہیں ہے، لیکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الرأس وما وعا والبطن وما حبا وان تذكر الموت والبلا ومن اراد الاخرہ ترک زینت الحیاۃ الدنیا فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیاء۔ فرما کہ جو تم سمجھے ہو یہ حیا نہیں ہے، اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں سر عطا فرمایا ہے اس سر کی حفاظت کرو، اور جو کچھ اس کے اندر اعضاء پائے جاتے ہیں ان کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، منہ دیا ہے، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، دماغ دیا ہے، فرمایا کہ سر اور یہ سر جن اعضاء پر مشتمل ہے ان کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں بدن تمہیں پیٹ دیا ہے، اور پیٹ جن اعضاء کے اوپر مشتمل ہے، یا جو اعضاء پیٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تمہارے ہاتھ ہیں، تمہارے پاؤں ہیں، تمہاری شرمگاہ ہے، تمہارا دل ہے، تمہارا معدہ ہے، ان سب کی حفاظت کرو، ان کو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ امور سے بچاؤ۔ اور آگے فرمایا کہ وَأَن تَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، مرنے کے بعد جب تم بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو جاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تو اپنے اس انجام کو اپنے سامنے رکھو، تمہارا انجام تمہارے سامنے رہنا چاہیے تاکہ تم اپنی اس حقیقت سے غافل نہ ہو جاؤ۔ فرمایا کہ ومن اراد الاخرہ ترک زینت الحیات الدنیا، جو بھی انسان آخرت کا سچا طالب ہوگا وہ دنیا کی زیب و زینت کے ساتھ اپنا دل نہیں لگائے گا، دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے گا۔ فرمایا کہ جس نے یہ سارے کام کیے تو اس آدمی نے اللہ تعالیٰ سے ویسے حیا کی جیسا کہ حیا کرنے کا حق تھا۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس سے بھی حیا کرے، اپنے آپ سے حیا کرے۔ اپنے آپ سے حیا کرنا کیا ہے کہ انسان ان تمام امور سے بچے جو انسان کے مقام اور مرتبے کو تباہ کرنے والے ہیں۔ انسان اپنے آپ سے حیا کرے اور ان کو ایسی جگہوں پر نہ لے جائے اپنے نفس کو کہ جو انسان کی عزت کو ختم کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اگر شبہ کا بھی موقع ہے، کوئی انسان کے اوپر شک کر سکتا ہے، تو پھر بھی انسان اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ عہدیدار ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کہیں بھی آنے جانے کے، کچھ بھی خرچ کرنے کے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا ہے ہی نہیں، سارے لوگوں کا میرے اوپر اعتماد ہے، لہذا جو وہ چاہے وہ کرتا پھرتا ہے، جہاں آئے وہ اس کے جی میں آتا ہے وہ آتا جاتا رہتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ لوگ میرے بارے میں بدگمانی میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنا حساب کتاب، اپنا معاملہ لوگوں کے سامنے واضح کرے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سب کا میرے بارے میں اچھا گمان ہے،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیحین کی اس روایت کے ذریعے سے بڑی عظیم تعلیم دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں تھے. آپ کی بیوی صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آئیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیر ان سے بات کی, پھر آپ اعتکاف سے نکلے اور اپنی بیوی کو اپنے گھر چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب راستے میں تھے تو 2 انصاری صحابہ آتے ہوئے دکھائی دیے, لیکن جب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ دیکھا, فوراً انہوں نے راستے کو تبدیل کرنا چاہا. آپ نے خبردار کیا, فرمایا علی رسلکما, ٹھہر جاؤ, انہا صفیہ, یہ جو میرے ساتھ عورت ہے کوئی اور نہیں ہے, یہ صفیہ ہے. راوی کہتے ہیں کہ یہ جو دونوں صحابی تھے ان کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بڑی بھاری گزری. انہوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی ہمارے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کریں گے, آپ ہمارے سامنے صفائیاں کیوں دے رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کیفیت بھانپ لی تو فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. فرمایا کہ شیطان انسان میں اس طریقے سے دوڑتا ہے, ایسے وسوسے ڈالتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. اور میں نے محسوس کیا, مجھے ڈر لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں میرے بارے میں کوئی بدگمانی کے اندر مبتلا کرے اور اس کے بعد تم بدگمانی کے اندر مبتلا ہو کر اور جہنم کی آگ میں جا کر پہنچو. اس لیے ضروری تھا کہ تمہارے سامنے یہ صفائی دے دی جاتی تاکہ تم کسی بدگمانی میں مبتلا نہ ہو. اب جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جو انسان باحیا ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے. کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر شک و شبہ کیا جا سکے, کیونکہ یہ انسان کے حیا کے منافی ہے. اسی طرح حیا میں سے اپنے نفس سے حیا کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان اپنے نفس سے حیا کرتے ہوئے کسی سے کوئی امید نہ رکھے, استغنا برتے, خودداری کو اپنائے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا یہ وصف بیان فرمایا ہے کہ صدقے کے حقدار وہ لوگ ہیں کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف, وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مالدار ہے, وہ اپنی ضروریات کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے حیا کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل جو تمہاری زکات تمہارے صدقات کے تو حقدار ہیں یہ افراد ہیں. آپ ان کو دیکھیں گے وہ ہمیشہ بہترین لباس کے اندر چلیں گے, ہمیشہ آپ ان کو یہ سمجھیں گے کہ ان کے حالات بڑے اچھے ہیں. حیا کی وجہ سے وہ اپنے معاملی معاملات کا کبھی کسی کے سامنے اظہار نہیں کر پاتے. تو فرمایا کہ اصل حقدار یہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کی تعریف کی ہے ان کے حیات کی وجہ سے. صحیح بخاری کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, فرمایا کہ لا تزال المسألۃ بأحدکم حتی یلقى اللہ وليس فی وجهہ مزعۃ لحم. فرمایا کہ بسا اوقات کوئی انسان لوگوں سے مانگتا رہتا ہے, کوئی حیا نہیں, کوئی شرم نہیں. اگر کسی نے کبھی بھولے سے مدد کر دی, مدد کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ پہلی اور آخری مرتبہ ہے, لیکن مدد لینے والا سمجھتا ہے کہ ابھی تو آغاز ہوا ہے, اب تو مجھے اس کو صحیح معنوں میں لوٹنا ہے. ہر سال پھر وہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اس سے مدد وصول کرنے کے لیے. ضرورت ہو یا نہ ہو, اپنے دکھڑے بیان کر کے, تکلیفیں بیان کر کے, کسی بیماری کا تذکرہ کر کے, کسی کی شادی کا تذکرہ کر کے, ہیلوں بہانوں سے پیسے جمع کرتا رہتا ہے. کوئی خیال نہیں ہوتا کہ صدقہ ہے یا زکات ہے. تو فرمایا کہ لوگوں سے وہ مانگتا رہتا ہے, سوال کرتا رہتا ہے. قیامت کا دن ہوگا, اللہ کے سامنے آئے گا, اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے ذلیل کرے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی. ہڈیوں کا وہ ڈھانچہ لے کر اللہ کے سامنے آئے گا کہ لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کا اس نے کوئی لحاظ نہیں کیا. اب قیامت کے دن اللہ کے ہاں بھی اس کے چہرے کی کوئی حرمت نہیں ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ سے حیا کرے اور لوگوں سے بلا وجہ امیدیں نہ لگائے, لوگوں سے بلا وجہ مانگنے کی کوشش نہ کرے. اسی طرح ہمیں صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے, بالخصوص امہات المومنین کے حوالے سے, صحابیت کے حوالے سے, کہ ان کے اندر یہ کس قدر وصف پایا جاتا تھا. پردے کا حکم نازل ہوا, عالم یہ تھا کہ اس کے بعد جب کبھی خواتین گزر رہی ہوتی تو ایسا محسوس ہوتا کہ راستے کے بالکل ایک طرف سے, اور لگتا کہ شاید وہ دیوار کے ساتھ گھس کر چل رہی ہیں. یہ ان کے اندر حیا کا عالم تھا. ایک مرتبہ اسماء بنت عمیس اور فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں. اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا
فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بتا رہی تھی کہ ہم نے حبشہ کے اندر کیا کیا چیزیں دیکھی. دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جو توجہ وہ کہیں اور ہے. تو کہا کہ میں آپ کو کچھ کہہ رہی ہوں، لگتا ہے کہ آپ کی توجہ نہیں ہے. کہا کہ جی ہاں، میں اصل میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کل جب میں مر جاؤں گی اور میرا جنازہ لوگوں کے سامنے نکالا جائے گا تو کفن میں لپٹے ہونے کے باوجود میرا جو جسم ہے وہ مردوں کے سامنے سے تو گزرے گا، لوگ میری لاش کو دیکھیں گے. اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا حیران رہ گئیں، کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے، اس کا میرے پاس ایک حل موجود ہے. کہا کہ ہم نے حبشہ کے اندر دیکھا تھا کہ جب کوئی جنازہ اٹھتا تھا تو جنازے کے اوپر وہ اس طریقے سے جھاڑیاں لگا دیتے اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے کہ کسی کو معلوم نہ ہوتا کہ اس کے اندر جو لاش ہے اس کی جسمانی خد و خیال کیا ہے. اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے پھر ان کے لیے وہ جو جنازے کی چارپائی ہوتی ہے وہ تیار کروائی، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا جب دیکھا تو خوش ہو گئی، کہنے لگی اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اسی طریقے سے پردہ ڈالے جس طریقے سے تم نے میرے اوپر پردہ ڈالا ہے. ذرا سوچیں کہ زندہ ہیں تو اس کی تو کیا فکر ہوگی، وہ تو فکر ہوگی ہی، لیکن مرنے کے بعد یہ سوچ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو وجود ہے وہ ہمارے وجود کے اوپر بھی کسی غیر محرم مرد کی جو ہے وہ نظر پڑ جائے. اور ہمارے ہاں جو صورتحال ہے اللہ المستعان وہ آپ کے سامنے ہے. بسا اوقات ایک عورت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تھا کہ کاسیات اور عاریات، قرب قیامت ایسی عورتیں آئیں گی کہ جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی. آج چاہے لباس کا معاملہ ہو یا باقاعدہ عبایا پہننے کا معاملہ، صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ جسم کے تمام تر خد و خال بالکل واضح نظر آ رہے ہوتے ہیں اور کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے کہ اجنبی قسم کے جو مرد ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. تو عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہ جو عمدہ ترین وصف ہے اس کو انسان کے اندر رکھ دیا ہے، لیکن یہ وصف تب تک کام کرے گا، تب تک انسان کو جھنجھوڑتا رہے گا جب تک انسان اس کی آواز پر کان دھرے گا، حیا کو اپنائے گا، اپنے آپ کو ان تمام امور سے باز رکھے گا جو حیا کے منافی ہیں. اور اگر اس نے اس آواز کو نظر انداز کر دیا تو پھر وہ وقت دور نہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ وقت آئے گا کہ لوگ سڑک کے کنارے پر کھڑے ہو کر بدکاریاں کریں گے، اور فرمایا کہ اس وقت سب سے بہترین انسان وہ ہوگا جو ان کو کہے گا کہ اگر تم نے بدکاری کرنی تھی تو دیوار کے پیچھے چلے جاتے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں حیا کی وصف سے متصف فرمائے اور ہمارے اندر سے وصف ختم ہوتا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین اس حیا کے وصف سے ہمیں متصف فرما کر اس وصف کو اور اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حیا کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نوجوان نسل کی آنکھوں میں حیا کو پیدا فرما دے، ہماری مائیں اور بہنوں اور ہماری بیٹیاں وہ بھی حیا کے وصف سے آراستہ ہوں. ھذا ما عندی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.